تبدیل شدہ سامان اور کھوئی ہوئی اشیاء، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص کی چپل یا جوتا مسجد سے بدل گیا ہو، تبدیل ہو گیا ہو، چینج ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے جہاز یا بس وغیرہ میں بیک وقت تبدیلی ہو گئی ہو، اور غلطی سے دوسرے کا بیگ جو ہے کسی کے پاس کوئی آ گیا ہو، تو اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ امداد المفتیین المسمى بالفتاوی العزیزیہ، اس کے اندر فتاوی عالمگیریہ کے حوالے سے قال امرا وضعت ملاؤها وجاءت امرا اخرى وضعت ملاؤتها ثم جاءت الاولى، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 727 باب الودیعہ والامانہ کے تحت۔ درر الحکام کے اندر ہے لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملک الغیر بلا اذنه، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 رقم المادہ 96 جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں اس کا استعمال جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی نہیں کہ جس نے جوتا یا چپل یا بیگ لیا ہے، یہ جوتا یا چپل اور بیگ یہ اسی کا ہے جس نے لیا ہے، اور اگر یقین بھی ہو تو چونکہ باہمی اس کے اندر مبادلے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا ہے شروع کے اندر کہ ہاں میری تم پہن لو تمہاری میں پہن لوں گا، اس لیے اس کا حکم لقطہ یعنی گری پڑی چیز کے حکم میں ہوگا۔ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس چیز کو واپس کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر مالک کے ملنے کی نا امیدی ہو جائے کہ مالک مل ہی نہیں سکتا، کہاں گیا، کون تھا، کیسے تھا، ٹرین میں آ رہے تھے، پتہ نہیں کون کہاں کا تھا، کیا تھا، تو مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کر دے، اور اگر خود فقیر ہو تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ در المختار شامیہ کے تحت لکھتے ہیں فَيَنْتَفِعُ بِهَا لَوْ فَقِيرًا وَإِلَّا فَتَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ وَلَوْ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَعِرْثِهِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے در المختار شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 437 438 کتاب اللقطہ کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مزید آگے اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہوئے تفصیل دیکھنی ہے تو المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی تیسری جلد، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 124 پر مسئلہ نمبر 124 عنوان ہے کتاب اللقطہ، تبدیل شدہ سامان اور کھوئی ہوئی اشیاء، اس کے تحت جو اس مسئلے کی تفصیل نقل کی ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔